لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والعاصين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام نور الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم وقاتلهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشاكيهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المبين والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. درود بھیجیں محمد وآل محمد پر. سورہ روم کی آیت نمبر 54 کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، ایک ہدف کے تحت، ایک مقصد کے تحت. ظاہر ہے کہ وقت کافی ہو چکا ہے اور تفصیلی گفتگو ممکن نہیں ہے، مگر پھر بھی چند باتیں، چند چیزیں، اس لیے کہ مومنین بہت ہی خلوص سے، اخلاص سے فرش عزا بچھاتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں. مقصد اور ہدف یہ ہوتا ہے کہ اس فرش عزا کو بچھانے کے ذریعے سے خوشنودی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو حاصل کیا جائے. خوشنودی رسول گرامی، خوشنودی خدا، کیونکہ دیکھیے نہ اہل بیت خدا سے جدا ہے، نہ خدا اہل بیت سے جدا ہے. اگر یہاں پر یہ کہا جائے خوشنودی اہل بیت تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ اہل بیت کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی ہے، اور اہل بیت کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے. ورنہ اللہ کی ناراضگی یا اللہ کی خوشنودی، اللہ کا خوش ہونا، اللہ کا راضی ہونا اگر پتہ چل سکتا ہے، معلوم ہو سکتا ہے، سوائے اہل بیت کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے ان کو اپنے صفات کمالیہ اور صفات جلالیہ کا مظہر بنایا تاکہ ان کے ذریعے سے پروردگار عالم کے صفات جلالیہ اور صفات کمالیہ سے آشنائی حاصل ہو سکے. جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، بہت ہی خوبصورت آیہ کریمہ ہے، بہت ہی انسان کو اس کے 3 مرحلوں کی طرف متوجہ کر رہی ہے. توجہ چاہتا ہوں حضرات کی تھوڑی سی آواز میرے خیال میں بیٹھنے والوں کے لیے اگر شاید کچھ باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں، نہ آ رہی ہوں، شاید آواز کی کچھ مشکل ہے. ایک درود بھیجیں محمد وآل محمد پر. اس سورے میں پروردگار عالم نے انسان کا جو خلقت کا ایک سسٹم ہے، انسان کی جو خلقت کا ایک سسٹم ہے،
انسان کے پیدا ہونے اور اس کے بڑھنے اور اس کے جوان ہونے اور اس کے بڑھاپے کے جو مراحل ہیں ان کو بیان فرمایا ہے۔ ایک خاص نکتہ ہے، البتہ بہت سارے نکات ہیں کیونکہ ایک دو نکات ہی آپ کے سامنے پیش کر پاؤں گا۔ دیکھیے پروردگار ارشاد فرما رہا ہے اس آیت کریمہ میں، ان هو الذی اللہ الذی خلقکم، پروردگار وہ ہے کہ جس نے تم کو خلق کیا، جس نے تم کو خلق کیا۔ سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مخلوق سمجھے اور اپنے خالق سے آشنائی حاصل کرے۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو یہ محسوس کرے کہ وہ مخلوق ہے، ہمارا خلق کرنے والا کوئی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی چکا چوند اور دنیا کی جو چمک دھمک ہے نا، وہ اس کو اس بات سے غافل کر دے کہ وہ مخلوق نہیں ہے۔ جو ہے کبھی کبھی انسان کا طغیان، کبھی کبھی انسان کی حرکت، کبھی کبھی انسان کا فعل اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ اس کے کچھ افعال ایسے نظر آتے ہیں کہ جیسے وہ مخلوق ہی نہیں ہے اور اس کا کوئی خالق ہی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ الذی خلقکم، پروردگار وہ ہے کہ جس نے تم کو خلق کیا، من ضعف، کمزور خلق کیا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ وہ ہے کہ جس نے تم کو کمزور خلق کیا ہے، کمزور خلق کیا۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس کمزوری کے بعد تم کو قوت دی، طاقت دی۔ توجہ ہے حضرات کی؟ اس کمزوری کے بعد کیا کیا؟ اس کمزوری کے بعد تم کو قوت دی، طاقت دی۔ ثم جعل من بعد قوت ضعف و شیبہ، پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ، اس قوت کے بعد پھر کمزوری دی، اور وہ کمزوری خالی نہیں دی بس کہ اس کمزوری کے ساتھ ساتھ بڑھاپا بھی دیا۔ اس کے بعد بڑھاپا، یعنی وہ کمزوری بچپن کی کمزوری اور ہے، ایک کمزوری بچپنے کی بھی ہے، کیونکہ جب انسان خلق ہوتا ہے، جب انسان پیدا ہوتا ہے، نہ ٹھیک سے دیکھنے کی صلاحیت اس کے اندر ہوتی ہے، نہ ٹھیک سے بولنے کی صلاحیت اس کے اندر ہوتی ہے، نہ ٹھیک سے سننے کی صلاحیت اس کے اندر ہوتی ہے، اور نہ ہی کروٹ بدل پاتا ہے، نہ ہی جو ہے وہ کروٹ لے پاتا ہے، اور کبھی کبھی گردن بھی سنبھالی جاتی۔ چھوٹے بچے میں گردن سنبھالنا، ابھی اس کی گردن سنبھل نہیں پا رہی، لڑکنے لگتی ہے، گردن کو زبر سنبھال لینا چھوٹے بچوں کو نہیں دیا جاتا ہے کہ بچوں کو اس کو لینا نہیں آتا ہے، لینا سیکھو پھر بچے کو لے لینا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ لیکن یہ کمزوری کی طرف اللہ اشارہ کر رہا ہے کہ پروردگار اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ہے کہ جس نے تم کو کمزور خلق کیا، کمزور خلق کیا۔ پھر اس کا کمزوری کے بعد دھیرے دھیرے ثم جعل من بعد ضعف قوة، اس کمزوری کے بعد اللہ نے قوت قرار دی، طاقت قرار دی۔ آہستہ آہستہ کروٹ بدلنے لگی، گردن سنبھلنے لگی، دیکھنے لگے، بولنے لگے، ہاں کرنے لگے، ماما کرنے لگے، بابا کرنے لگے۔ آہستہ سے کیا ہو رہا ہے؟ یہ قدرت آ رہی ہے، طاقت آ رہی ہے انسان میں، کروٹ بدلنے لگے، اور کم سے کم پلنگ پکڑ کے یا تخت پکڑ کے یا کوئی سہارا لے کر انسان چلنے لگا۔ دھیرے دھیرے وہ سہارے کو بھی چھوڑ دیا، اور اس کے بعد بھاگنے دوڑنے لگا، اور گھٹنے مضبوط ہو گئے، بازو مضبوط ہونے لگے، اور کبھی کبھی گھٹنے اتنے مضبوط ہونے لگتے، اتنا بھاگتا ہے کہتا پہاڑوں پہ چڑھ گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ یعنی کبھی کبھی اتنی بھی طاقت آ جاتی ہے بھاگنے کی کہ انسان نکل جاتا ہے پہاڑوں کے، تو اچکتا کہ اتنا ایسے اچک رہا تھا جیسے بکری اچکتی ہے۔ یہ طاقت ہے، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی طاقت ہے، چاہے بھاگنے میں صرف کر لے، چاہے میدان میں ڈٹے رہنے میں صرف کر لے۔ ایک درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ ثم جعل من بعد ضعف قوة، تقویت دی ہے، طاقت دی، قدرت دی۔ اچھا اس کے بعد تیسرا مرحلہ، دو مرحلے ہو گئے۔ انسان کی زندگی کے 3 مرحلے ہیں، اس کے علاوہ اس چوتھا مرحلہ نہیں ہے۔ چوتھا مرحلہ جو ہے وہ انا للہ ہے، ختم ہو گیا۔ تیسرا مرحلہ کون سا مرحلہ؟ تیسرا مرحلہ ثم بعد
ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، پھر اس قدرت کے بعد، طاقت کے بعد تمہارے اندر کمزوری پھر سے واپس آنے لگی، کمزوری پھر سے واپس آنے لگی. اور وہ کمزوری ایسی ویسی کمزوری نہیں ہے، وہ کمزوری بڑھاپے کمزوری ہے. وہ کمزوری انسان کے سن گزرتے ہوئے پھر سے معلوم ہوا کم دکھائی دے رہا ہے، کم سنائی دے رہا ہے، بولنے میں جو ہے وہ طاقت نہیں رہی، سینے میں وہ طاقت نہیں رہی، گھٹنوں میں وہ طاقت نہیں رہی، بازوں میں وہ طاقت نہیں رہی. انسان کی طاقت دھیرے دھیرے، دیکھیے بچپن کی کمزوری اور ہوتی ہے، بچپن کی جو کمزوری ہوتی ہے، جو ضعف ہوتا ہے، جو ویکنس ہوتی ہے، وہ اور ہوتی ہے. بچپن میں ہر آدمی گود میں اٹھا لیتا ہے بھئی، بچپنے میں ہر آدمی لباس چینج کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے، گود میں لے لیتا ہے، بہلانے لگتا ہے، گھنٹوں گود میں لیے رہے گا، رات رات بھر گود میں لیے رہے گا، دن دن بھر گود میں لیے رہے گا، سینے پہ سلا لے گا، سب کچھ کرے گا، کیونکہ بچہ ہے، بڑا ہو جائے گا اس انتظام میں کہ بہرحال ابھی کمزور ہے، بعد میں یہ بڑا ہو جائے گا. ابھی یہ میری انگلی پکڑ کے چل رہا ہے، کل میں اسی انگلی کو پکڑ کے چلوں گا، ہے کہ نہیں؟ اس امید میں اس کو پالتا پوستا ہے. لیکن جب انسان میں کمزوری آنے لگتی ہے، ناتوانی آنے لگتی ہے، اس جوانی کے بعد جوانی ڈھلنے لگتی ہے، اور کمزوری کے ساتھ وہ کمزوری جو بڑھاپے کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے، وہ کمزوری تھوڑی دقت طلب ہوتی ہے، تھوڑی سخت ہوتی ہے. بچپن میں ہر آدمی اٹھانے بیٹھانے کو تیار ہوتا ہے، لیکن بڑھاپے کی کمزوری کو ہر آدمی برداشت نہیں کرتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسے ہی ہوتا ہے، تقریباً ایسے ہی ہوتا ہے. بچپن میں اس لیے اس کی تربیت کر رہا ہے بھئی ابھی کمزور ہے، بعد میں مضبوط ہو جائے گا، قوی ہو جائے گا. لیکن جب بڑھاپے میں کمزوری ہے، معلوم ہے کہ اب تو دوبارہ وہ طاقت اور قدرت آنے والی ہے ہی نہیں، وہ طاقت اور قدرت دوبارہ معلوم ہے آنے والی ہے نہیں. اب جو بھی اگر آنے والا ہے تو ملک الموت ہی آنے والا ہے، کوئی اور آنے والا بھی نہیں ہے. عزیزانے والا، قرآن نے ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے، اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے. ایک مثال آپ کے سامنے دے دوں، وہ یہ کہ دیکھیے کہ انسان جب پہاڑ پہ چڑھتا ہے، پہاڑ پہ چڑھتا ہے، دھیرے دھیرے پہاڑ پہ چڑھ رہا ہوتا ہے. جب پہاڑ پہ چڑھ چکا ہوتا ہے، لیکن جب پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے، اسے معلوم ہے پہاڑ سے کہ چوٹی پر چڑھنے کے بعد ہمیں اس طرف چلا جانا ہے. لیکن جب چڑھ رہا ہے تو اسے ابھی اس طرف کا اندازہ نہیں ہے، چوٹی پہاڑ کے اس طرف کیا اسے اندازہ نہیں ہوتا، اسے معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس طرف کیا ہے. لیکن جب پہاڑ پر چڑھ چکا ہوتا ہے تو اب جدھر سے چڑھا ہوتا ہے وہ بھی اس کی نگاہوں میں ہوتا ہے. جب پہاڑ پہ چڑھ چکا ہوتا ہے تو اب جو جس طرف سے چڑھا ہوتا ہے وہ بھی اس کی نگاہوں میں ہوتا ہے، اور جدھر اترنا ہے ادھر بھی اس کی نگاہوں میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ ادھر جدھر اترنا ہے اس کے معلوم ہے کہ ہمیں اترنا ہے، تو اب اس کی نچان ایسی ہے، اس کی اونچان ایسی ہے، ہمیں کس طرح اترنا معلوم ہے کہ ہمیں اترنا ہی، چڑھا ہی اس لیے تھا کہ جانا اس طرف ہے. اب وہ جوان ایسا ہی ہوتا ہے، قدرت ایسی ہی ہوتی ہے، طاقت ایسی ہی ہوتی ہے کہ انسان جو جوانی کے مرحلوں کو طے کر کے پوری طریقے سے شباب کی منزل میں ہوتا ہے، وہ اپنے شباب میں گم نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ بڑھاپے کی ان منزلوں کی بھی فکر کرتا ہے کہ کمزوری آنے والی ہے. تو معلوم ہے کہ اب ہمیں کیونکہ جتنا بھی اہتمام کرتا ہے، جتنا بھی انتظام کرتا ہے، وہ اپنی اس مرحلے میں، اس جوانی میں کرتا ہے کہ اب ہمیں جانا ہی ہے، پیچھے کی طرف جانا ہی ہے اس طرف، تو اب ہمیں کیسے جانا ہے. تو جو فرمایا حضرات نے، تو اللہ نے 3 منزلوں کو بیان فرمایا ہے، ایک بچپنے کی منزل، اور ایک جوانی کی منزل، اور ایک بڑھاپے کی منزل. 3 منزلیں سے زیادہ ہٹ کے کچھ اور نہیں ہے. لیکن اب ایک نقطے کی طرف آپ کے اذہان کو لے جانا چاہتا ہوں. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جتنا بھی کچھ ہو رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، جوان ہو رہا ہے، قوی ہو رہا ہے، مضبوط ہو رہا ہے، یا ادھر دوبارہ پھر سے زوال آ رہا ہے، کمزوری بڑھ رہی ہے، بڑھاپا آ رہا ہے، انصاف سے بتائیے، انصاف سے بتائیے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ ہم اپنے آپ کو جوان کر رہے ہیں؟ یہ ہم اپنے آپ کو خود سے بچپنے سے لے کے جوان، جلدی جلدی جوان ہو جائیں، جلدی سے طاقت آ جائے، جلدی سے قدرت آ جائے، جلدی سے جو ہے وہ انسان جوان ہو جائے، یا یہ ہم اپنے اس عمل میں، اس میں ہمارا ذرہ برابر بھی دخالت ہے، یا خود ایک سسٹم ہے کائنات کا
ایک کائنات کا سسٹم ہے، اس کی طرف سے ہو رہا ہے، تو جو ہے کہ نہیں ہے؟ تو چاہتا ہوں لیکن جو یہ جو پوری دنیا جاری و ساری ہے، پوری کائنات، دنیا کو کیا کہا جائے؟ دنیا تو بہرحال چھوٹا سا گلوب ہے، ایک گولا ہے جس میں ہم لوگ ہیں. تو یہ جو پوری کائنات میں سسٹم جاری ہے، اس میں دو نظام جاری ہیں، دو نظام. تو جو چاہتا حضرات کی صاحبان فہم تشریف فرمائے، پڑھے لکھے جلدی اس بات کو سمجھ جائیں گے. کائنات میں دو نظام ہیں، کائنات میں دو نظام ہیں. ایک نظام تکوینی ہے اور ایک نظام تشریعی ہے. کائنات میں دو نظام ہیں. ایک نظام کون سا نظام ہے؟ نظام تکوینی. اور ایک نظام کون سا نظام ہے؟ نظام تشریعی، جسے شریعت کہا جاتا ہے، جسے دین کہا جاتا ہے، جسے حکم اللہ کہا جاتا ہے، جس میں احکام اللہ کہا جاتا ہے، جسے احکام اہل بیت، کچھ بھی نام لے لیجئے. یہ دو نظام کے، نظام تکوینی کیا چیز ہے اور نظام تشریعی کیا چیز ہے؟ نظام تکوینی یہ ہے کہ اللہ نے ارادہ کیا، اذا اراد اللہ شیء بہ، ہے نا، یقول لہ کن فیکن. جب اللہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے، پروردگار جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے، کہتا ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی ہے؟ وہ چیز ہو جاتی ہے. یہ اس نے کہا ہو جا، وہ ہو جاتی ہے. اب کسی میں بھی طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے اس کے اس نظام تکوینی میں مداخلت کرے. کسی میں کوئی اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کے نظام تکوینی میں کوئی مداخلت کرے کہ اس کے اس نظام میں کوئی بدلنا چاہے. سورج جو ہے ابھی غروب ہوا مثلا تھوڑی دیر پہلے، 3-4 گھنٹے پہلے، کوئی کہے بھائی بہرحال اب دوبارہ پھر سے نکل آنا چاہیے سورج کو. اللہ کسی کو بھی اپنے نظام تکوینی میں بھی شریک قرار نہیں دیتا ہے. کسی کی بھی جرت نہیں ہے نظام تکوینی میں کسی کو شریک، مگر کوئی ہے ایسی ہستی. تو جو چاہتا ہوں میں جو نظام تکوینی ہے نا، وہ کسی کی مداخلت کو پسند نہیں کرتا ہے. بڑی سی بڑی کئی ٹیکنالوجی کہیں سے کہیں چلا جائے، چاند پر چلا جانا اور ہے اور چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا اور ہے. تو نظام تکوینی میں کوئی حصہ دار نہیں بن سکتا مگر کچھ ذوات مقدسہ ہیں. قسم خدا کی نظام تکوینی میں ایک حصہ، ایک نظام یہ ہے کہ پتھر میں رشد نہیں ہوتا ہے. پتھر میں کوئی رشد نہیں ہوگا، کوئی ارتقا نہیں ہوگا. جتنا پانی ڈالے جائیے، جتنی کھاد ڈالے جائیے، بہترین قسم کی کھاد لے آئیے، پتھر میں لگاتے رہیے کہ بڑا ہو جائے، بڑا ہوگا، کبھی بڑا نہیں ہوگا. وہ جتنا اتنا ہی رہے گا کیونکہ پتھر ہے. نظام تکوینی کا قصہ یہ ہے کہ پتھر میں کوئی رشد نہیں ہوتا، اس میں تکلم کی صلاحیت نہیں ہوتی، اس میں بولنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، مگر کچھ ہاتھ ایسے ہیں پتھر آتے ہی کلمہ پڑھنے لگتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. عجیب ہے. اہل بیت پروردگار عالم نے معصومین کو اپنے نظام تکوینی میں بھی حصہ دار بنا دیا کہ کسی کو تصرف کا حق نہیں ہے، کسی کو تصرف کا حق نہیں ہے، مگر کچھ ہستیوں کو جن کو اپنی حجت بنا کر بھیجوں گا، جن کو اپنی حجت بنا کر بھیجوں گا، ان میں یہ قدرت ضرور دے دوں گا، کیونکہ ان کا ارادہ میرا ارادہ ہے، میرا ارادہ ان کا ارادہ ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. جو مرضی پروردگار کو خرید لے بستر رسول پر،
ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، پڑھتے تو پڑھیں، بہت سے لوگ پڑھتے ہیں آیت کریمہ کو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کی مرضی کو، اللہ کی مرضی کیا ہے، یہ کیسے خریدی اللہ، پتہ تو چلے، اس کے منظر تو سامنے آنا چاہیے. بھائی خلیفہ بنا لینا اور ہے، اللہ کی طرف سے خلیفہ بن کے آنا اور ہے. بنا لو، کچھ بھی بنا لو. ایسی مثالیں کہاں سے لاؤ گے؟ اس طرح کی باتیں کہاں سے لاؤ گے؟ اس طرح کی چیزیں کہاں سے لاؤ گے؟ گڑھ لینا اور ہے، حقیقت اور ہے. گڑھتے رہو. یہ نظام تکوینی ہے. اس نظام تکوینی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے، رشد کرتا ہے، اپنے سے کر رہا ہے. اگر انسان کے بس میں ہوتا نا تو اپنی جوانی کو روک لیتا. بہت دن تک دل چاہتا ہے جوان رہے، ہے نا، بہت دن تک دل چاہتا ہے کہ بال نہ جھڑے، مگر جھڑ رہے. اب ایک ٹیکنالوجی آگے بہرحال گدی سے نکال کے یہاں پر لگا لیے جاتے، مگر پتہ چل جاتا ہے کہ اصلی ہے یا تو جو ہے کہ نہیں ہے، معلوم ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ بنایا ہوا اور ہوتا ہے، حقیقی اور ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو اس نظام تکوینی میں اللہ کسی کی مداخلت کو پسند نہیں کرتا مگر چند ہستیوں کی. ایک نظام، ایک سسٹم ہے، اللہ کا بنایا سسٹم ہے کہ نہیں کسی کو بھی. اچھا کون کون سی مثالیں دی جائیں آپ کے سامنے. نظام تکوینی ایک اہم ترین نظام ہے، بہت عظیم نظام ہے یہ. اس سورج کا نکلنا اپنے وقت کے اوپر، چاند کا نکلنا، موسموں کا اپنے وقت کے اوپر آنا جانا، پھلوں کا اپنے وقت پر، درختوں میں آ جانا. دیکھیے کولڈ اسٹور میں پھل رکھنا اور ہے نا، کولڈ اسٹور میں پھل رکھنا اور ہے، اور جنت سے پھل منگوا لینا اور ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ سب مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. نظام تکوینی میں تصرف کی مثالیں ہیں. تصرف کرتے ہیں اہل بیت، نظام تکوینی میں تصرف کرتے ہیں اہل بیت. ایک مثال آپ برابر سنتے ہوں گے، قسم خدا کی تو معصومین جو خود امام ہیں ان کی بات ہے، قسم خدا کی جو عصمت کی گود کی پلی ہوئی ہو، جو معصوم کی گود کی پلی ہوئی ہو، اگر وہ کوفے میں اس کتو کہے اور جانوروں کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیاں بھی رک جائیں، جانوروں کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیوں سے بھی آواز نہ آئے، تو پتہ چلتا ہے کہ نظام تصرف، نظام کائنات میں جو نظام تکوینی ہو اس میں تصرف کی بہترین دلیل ہے یہ. ابھی ہم لاکھ کوشش کر لیں یہاں پر رک سب سے کہ خاموش ہو جاؤ، ہوگا کوئی خاموش؟ اگر ہو بھی گئے تو بچے خاموش ہوں گے. بچے خاموش ہوں گے کیا پرندے اور چرندے بھی خاموش ہو جائیں گے؟ ہے نا؟ نہیں. اس کا مطلب یہ کہ ان کو اللہ نے یہ قدرت دی ہے کہ نظام تکوینی میں تصرف کر سکتے ہیں، ہے نا. نظام کائنات کا ایک حصہ اور ہے، وہ کیا ہے؟ بہترین نظام ہے، اچھا نظام ہے. ایک حصہ اور ہے، وہ کیا ہے؟ مر جانا. آیا ہے مرے گا بھی، پیدا ہوا ہے مرے گا بھی. نہ آنا ہمارے اختیار میں ہے، نہ جانا ہمارے اختیار میں ہے. نہ آنا ہمارے اختیار میں ہے، نہ جانا ہمارے، مگر اللہ نے جن کے اختیار میں نظام تکوینی کو رکھا ہے، قسم خدا کی، قسم خدا کی، اللہ نے جن کے ہاتھ میں نظام تکوینی کو رکھا ہے، اب اگر جس کی اولاد نہ ہو رہی ہو اور یہ کہے کہ ہم نے تمہیں اولاد دی، تو اولاد ہو کر بتاتی کہ نظام تکوینی میں یہ تصرف کے حقدار ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد.
تو یہ نظام تکوینی ہے. اللہ کسی کی مداخلت کو پسند نہیں کرتا ہے، کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتا ہے. پیدا ہو جانا بھی ایک نظام تکوینی کا حصہ ہے، اور رشد اور تکامل اور بڑا ہونا، انسان کا جوان ہونا، یہ بھی نظام تکوینی کا حصہ ہے. خود سے ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا، بڑا ہوتا رہے گا، بوڑھا ہو جائے گا. مر جانا یہ بھی نظام تکوینی کا حصہ ہے. مرے گا، آیا مرے گا بھی، ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی آج تک ایسی ٹیکنالوجی نہیں آئی ہے کہ جو مردوں کو زندہ کر دے. آئیے، کوئی ایسی ابھی تک دوا نہیں بنی ہے، نہ بنے گی کہ مردوں کو زندہ کر سکے. یہ نظام تکوینی ہے، یہ نظام تکوینی ہے. ہوگا، ایسا ہوگا، ہوتا رہے گا. مگر پھر مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم جنگ صفین سے واپس آ رہے ہیں. ایک بیابان پڑا، آواز رونے کی سنی، کوئی خاتون رو رہی ہے. مولا کائنات پہنچے اس کے پاس، دیکھا اس کے سامنے ایک جوان کی لاش ہے، ایک جوان کی لاش ہے. وہ نہیں پہچانتی تھی مولا کو. پوچھا کیا ہوا؟ کہ جوان بیٹا مر گیا. مولا کائنات نے کہا کہ اسے تراب کے حوالے کیوں نہیں کر دیتے؟ مولا علی نے کہا کہ اسے تراب کے حوالے کیوں نہیں کر دیتی؟ تراب نے مٹی. اچھا، مٹی کے حوالے کیا جاتا ہمارے یہاں، جبکہ انسان تقریباً آگ سے بھی بنا ہے، ہوا سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں کہ نہیں؟ اور پانی سے بنا ہے. تو بس اٹھا کے سمندر پھینک دیا جائے، ہے کہ نہیں؟ جلا دیا جائے، یہ ہمارے یہاں نہیں ہے. تراب، کیونکہ مٹی، تراب میں سب سے زیادہ جو صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ مٹی امین ہوتی ہے، امین ہوتی ہے، امین ہوتی ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا بہت سارے اس طرح کی مفاتیح میں دعا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک دعا پڑھ کر مٹی کے حوالے کر دیا جائے. یہ ہوا ابھی فوقا کے ساتھ کہ بھئی کربلا میں دفن ہونا تھا، موقع نہیں تھا، دفن کر دیا گیا. ایک دعا پڑھ کے مٹی کے حوالے کئی سال بعد بھی نکالا گیا تو مٹی نے صحیح سالم واپس کیا ہے. یہ تراب کی خاصیت ہے. جب تراب کی خاصیت یہ تو ابو تراب کی کیا خاصیت ہوگی؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اب جب تراب کی یہ خاصیت ہے تو ابو تراب کی کیا خاصیت ہوگی؟ حوالے کر دو علی کی قسم خدا کی، ہے نا؟ مولا کہنا نے کہا کہ نہیں، جو نہیں ہے اس کو دم کر. مولا نے ایک حدیث سنائی، کہا کہ ہر اجلت میں، ہر کام جو اجلت میں کیا جائے وہ شیطان کا کام ہوتا ہے، مگر 5 کام. جلد بازی نہ کرو، جلد بازی میں شیطان دخالت کرتا ہے، مگر چند چیزوں میں شیطان کہا نہیں جلد بازی کرو. مولا نے کہا کہ مگر کچھ چیز ایسی ہیں کہ جس میں جلدی کرو. پہلی چیز تو یہ کہ اگر کوئی مر جائے اس کے دفن میں جلدی کرو، دفن میں جلدی کرو. اور اگر مہمان آ گیا ہے تو اس کی ضیافت میں جلدی کرو. لکھنؤ والوں کے خاص طور سے اگر مہمان آ جائے، ایسا نہ ہو کہ دروازے پہنچ گیا کہ ڈائری چائے پی کے جاتے، ہے نا؟ مہمان آ جائے تو اس کی ضیافت میں جلدی کرو. اور اگر لڑکی جوان ہو جائے تو اس کی شادی میں جلدی کرو. بہت سارے مسائل جو ہے شادی جلدی نہ کرنے کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں. امام نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں میں جلدی کرو. مر جائے اس کے دفن کرنے میں جلدی کرو، لڑکی جوان ہو جائے اس کی شادی میں جلدی کرو، مہمان آئے اس کی ضیافت میں جلدی کرو، اور نماز کا وقت ہو جائے اس کی ادائیگی میں جلدی کرو. نماز کا وقت آ جائے اس کی ادائیگی میں جلدی کرو فوراً. اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر گناہ ہو جائے استغفار میں جلدی کرو، استغفار میں جلدی کرو. یہ مولا کہنے سنایا، وہ پہچانتی تو تھی نہیں کہ یا رب مجھے معلوم ہے یہ حدیث، مجھے معلوم ہے روایت، مگر میں اسے زندہ دیکھنا چاہتی ہوں، اپنے جوان کو زندہ دیکھنا چاہتی ہوں.
کہا اچھا کیسے؟ کہا میرا مولا علی کوفے میں رہتا ہے. توجہ فرمائیں. کہا میرا مولا علی کوفے میں رہتا ہے، میں کوفے لے جانا چاہتی ہوں اپنے بیٹے کی لاش کو اور علی کے سامنے ڈالوں گی، اور علی کو یہ صلاحیت اللہ نے دی ہے کہ اسے زندہ کر دے. کائنات تکوینی کا نظام تو یہ ہے، کائنات نظام تکوینی کا نظام تو یہ ہے کہ جو مر گیا وہ مر گیا، اب وہ زندہ تو ہو نہیں سکتا، اور حقیقت بھی یہی ہے. کہا میں علی کے پاس لے جانا چاہتی ہوں اور علی اسے زندہ کر دیں گے. علی کہا تھا اتنا یقین ہے؟ کہا مجھے یقین ہے، کیونکہ میرا شوہر بہت پہلے مر گیا تھا، 25 سال ہو گئے مر گیا، جوان میرا جو ہے وہ سہارا تھا، مر گیا، علی ہی زندہ کریں گے. جب مولا نے اس کے اس عقیدے کو دیکھا، اس کے یقین کو دیکھا، یقین کو قسم خدا کی دعویٰ اور ہے، یقین اور یقین اور ہے. یقین کی بھی قسمیں، عین الیقین، حق الیقین، علم الیقین، میں نہیں جاؤں گا اس کی طرف. یقین، جب اس کے یقین کو دیکھا، کہا اچھا کیسے جاؤ گی؟ کہا میں نے سب کچھ ایک شخص کو دے دیا ہے کہ وہ مجھے کوفے لے جائے گا، سب کچھ اسے دے دیا ہے کہ مجھے کوفے لے چلو علی کے پاس. جب یہ زندہ ہو جائے گا، جی دیکھیں یقین کی منزل، جب یہ زندہ ہو جائے گا، کام کرے گا، سب کچھ پھر واپس آ جائے گا. عجیب ہے. آپ دیکھیں اس کا مطلب یہ کہ جو عزاداری میں انسان خرچ کر رہا ہے، اس یقین سے خرچ کر رہا ہے کہ خرچ نہیں ہوگا، واپس دگنا آ جائے گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اور یہ خرچ نہیں کرتا ہے تو لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے. خرچ کر دیا، خرچ ہو گیا، خرچ ہو گیا. خرچ نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، یہ خرچ نہیں ہوتا ہے، یہ بچتا ہے، یہ بچاتا ہے انسان جو خرچ نہیں کرتا ہے. وہ کیا ہے اس شعر ان کا، اتنی دولت بھی نہیں تیرے خزانے میں یزید، اتنی جتنا شے کا زادہ لٹا دیتا ہے. یہ لٹاتا نہیں ہے، بچاتا ہے. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرائی، قربانی کرائی. جب قربانی کرائی، گوشت تقسیم ہو گیا، بٹ گیا سب. جیسے ہمارے یہاں بانٹا جاتا ہے یا پتہ نہیں فریزر میں رکھا جاتا ہے. گوشت تقسیم ہو گیا، بٹ گیا. پیغمبر واپس گھر تشریف لائے، تھوڑا سا گوشت بچا ہوا تھا. زوجہ نے کہا کہ آپ کے لیے یہ بچا ہے. زوجہ نے کہا، بیوی تھی پیغمبر کی، آپ کے لیے یہ بچا ہے. پیغمبر نے کہا یہ نہ کہو یہ بچا ہے، یہ کہو یہ ضائع ہوا ہے. جو بٹا ہے وہ بچا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہی تو قرآن کہہ رہا ہے وَمَا عِندَكُمْ يَنْفَدْ مَا عِندَكُمْ يَنْفَدْ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ. جو کچھ تمہارے پاس سے ختم ہو جائے گا، جو اللہ پاس رکھوا دے وہ باقی رہے گا، وہ باقی رہے گا. تو اس نے کہا کہ زندہ ہو جائے گا، پھر واپس آ جائے گا، پھر مل جائے گا. مشکل کیا ہے؟ کہ میں زندہ کر دوں. آپ دیکھیں پہچانتی نہیں تھی. جیسے ہی مولا نے کہا کہ میں زندہ کر دوں، کہا یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے سوائے علی کے. کہا اس بات کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا ہے سوائے علی کے. تم ہو نہ ہو، ہمارے مولا علی ہو. اچھا وہ بھی خوب پہچانتی تھی، قسم خدا کی وہ بھی خوب پہچانتی تھی. کیونکہ جب علی نے سلونی قبل ان تفقدونی کا جو ہے وہ دعوت دی، دعویٰ نہیں ہے،
لفظ دعویٰ نہیں کہنا چاہیے. سلونی سلونی قبل ان تفقن، دعوت دی تو کسی اور نے بھی دے دی تھی، کسی اور نے بھی دے دی تھی. یہ سلونی سلونی ایک مرتبہ جیسے ہی دی منہ کی کھانی پڑی، بیٹھ گئے، ہے نا. جب اس نے سنا کہ میں زندہ کروں، کیونکہ معلوم تھا کہ اگر یہ جملہ کہہ سکتا ہے تو حجت خدا ہی کہہ سکتی، کوئی اور نہیں کہہ سکتا ہے. ایک مرتبہ کہا ٹھیک ہے زندہ کریے. 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد مردے کی طرف اشارہ کیا، کھڑا ہو گیا. ایک مرتبہ جیسے ہی کھڑا ہوا کہا السلام علیکم یا امیر المومنین. کہا تمہاری ماں تو تم کو پہچانتی نہیں، تم کیسے پہچان گئے؟ کہا تمہاری ماں تو ہم کو پہچانتی نہیں تھی، تم کیسے پہچان گئے؟ کہا چند گھنٹے پہلے جب میں مرا تھا آپ ہی تو آئے تھے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کہا آپ ہی تو آئے تھے. امیر المومن 2 رکعت نماز اس لیے پڑھی کہ بتائیں علی عابد ہے، علی عابد ہے، زندہ کر رہا ہے تو اس کی اجازت سے کر رہا ہے، یہ نہ سمجھنا علی خدا ہو گیا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو نظام تکوینی تصرف ہوا کہ نہیں ہوا؟ نظام تکوینی میں تصرف ہے کہ نہیں ہے؟ اذن اللہ، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی اجازت سے. اب اس کے بعد مولا کائنات نے کہا کہ تمہارے شوہر کو زندہ کر دوں، تمہارے شوہر کو بھی زندہ کر دوں. اس نے کہا رہنے دیجئے. کہا کیوں؟ کہا 25 سال پہلے وہ مر گیا تھا، جوان تھا، اب 25 سال بعد وہ اٹھے گا، جوان ہوگا. 25 سال پہلے مرا تھا، کافی ہٹا کٹا تھا، ٹھیک ٹھاک ڈیل ڈول تھا. 25 سال گزر گئے، میں ضعیفہ ہو گئی ہوں، بڑھیا ہو گئی ہوں، وہ اٹھے گا، جوان اٹھے گا، میں بوڑھی. کہا ابھی تو بڑی عقیدت کی بات کر رہی تھی. کہا ابھی تو علی پر اتنا یقین تھا، ارے جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے کہ تمہیں جوان نہیں کر سکتا؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اس سے بہتر سوال پڑھے محمد و آل محمد پر. کہا جب مردوں کو علی زندہ کر سکتا ہے تو کیا بوڑھوں کو جوان نہیں کر سکتا ہے؟ یہ قدرت اگر اللہ کے ہاتھ میں زلیخا کے لیے تھی، ہے نا، کہ وہ 90 سال یا جتنے سال کی بڑھیا کو جوان بنا سکتا ہے، تو حجت خدا میں بھی قدرت ہوتی ہے. اس یقین کے ساتھ، اس امید کے ساتھ، اس قد کے ساتھ کہ ان کو اللہ یہ قدرت دے کر حجت خدا بناتا ہے. اگر یہ حجت خدا ہے، اللہ کی حجت ہے، اللہ کے نمائندے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا یقین یہی ہے کہ اللہ کے نمائندے، جب اللہ کے نمائندے سارے صفات اور کمالات دے کر اللہ انہیں بھیجتا ہے، تو نظام تکوینی میں تصرف ان کے اختیار میں ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ شریعت لے کر آتے، شریعت بتاتے. اب انسان کو اس نظام تکوینی کے ساتھ ساتھ نظام تشریعی کا ایک حصہ دار ضرور بنایا ہے، اور کہا کہ اگر تم اس شریعت پر عمل کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ، اتنی عبادت کرو گے، اتنی اطاعت کرو گے، جب عبادت کرو گے میرے بندے میں تمہیں اپنا جیسا بنا دوں گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اذان محترم، قسم خدا کی دیکھیں، کہا عبادت کرو، اطاعت کرو، فرما برداری کرو، ہم تمہیں اپنا جیسا بنا دیں گے. حسن زادہ عاملی کا واقعہ سنا ہوگا آپ نے. نوروز کے ایام ایک جوان کو دیکھا، خوشی نہیں منا رہا ہے، چہرے پر جو ہے نقاہت اور غم کے اثرات نظر آ رہے. آیت اللہ حسن زادہ عاملی فقیہ، مجتہد، دیکھیں اہل بیت کے در کا فقیہ،
قسم خدا کی اگر دین ہم کو اس زمانے غیبت میں ملے گا تو فقہاء اہل بیت سے، اہل بیت کے فقہاء جو ہیں، جو اہل بیت کی، امام کی حدیث ہے کہ ان کو رد کرنا ہم کو رد کرنا ہے، ان کی تردید ہماری تردید ہے۔ موقع نہیں ہے ورنہ حدیث سناتا ہے امام حسین علیہ السلام کی، آپ نے صلوات دی پڑھی امام حسین کے نام پر؟ ہے نا؟ امام نے کہا ہے کہ ہمارا چاہنے والا جو ہوتا ہے اس میں 4 خصوصیت پائی جاتی ہے، چوتھی جو بتائی ہے مجالستاً علماء، علماء کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، علماء کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ موقع نہیں تھا سنانے کا ورنہ سناتا آپ کو۔ جو چوتھی بات بیان کی یہی کہ مجالستاً علماء، بھائی کہاں سے لے گا دین، کہاں سے لے گا جائز جواز، کہاں سے لے گا حرام، کہاں سے لے گا، کہاں سے پتہ چلے گا کہ آج 13 رجب ہے، کس نے بتایا؟ ابا حضور بتا گئے تھے کیا؟ ہے کہ نہیں؟ یہ انہی فقہاء کی زحمتیں ہیں، محنتیں، کیسے پتہ چلا کہ روز عاشور امام حسین شہید کیے گئے، کیسے پتہ چلا ساری چیزیں، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں تو حسن زادہ عاملی پہنچے ایک مقام کے پر، دیہات علاقے دیکھا، اس کے چہرے کے اوپر غم کے آثار ہیں۔ کیوں، کیا ہوا؟ کہا میری ماں کے سر میں شدید درد ہے، میری ماں کے سر میں شدید درد ہے۔ کہا جاؤ پردہ کراؤ، پردہ کرایا گیا، اندر آئے، تھوڑی دیر کھڑے ہوئے واپس چلے گئے۔ جوان دوڑتا ہوا آیا، کون سی دعا پڑھی آپ نے کہ میری ماں کے سر کا درد اتنی جلدی غائب ہو گیا؟ سنا آپ نے؟ کون سی دعا پڑھی آپ نے؟ کیونکہ دعا تعویذ بہت پوچھا جاتا ہے، کوئی تعویذ لکھ دیجئے، کوئی دعا بتا دیئے کہ جھگڑا بہت ہوتا ہے بہو سے، اور بہو ساس سے بہت لڑتی ہے، اور ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، کوئی تعویذ بتا دیجئے۔ ارے عزیز محترم، اہل بیت نے اتنی دعائیں بتائی ہیں، تعویذ بتائے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو عزیز محترم کہ کون سی ایسی دعا پڑھی جو اتنی جلدی قبول ہو گئی، میری ماں کے سر سے درد دور ہو گیا؟ کہ میں نے کچھ نہیں پڑھا تھا، صرف یہ کہا تھا اے درد تجھے علی کا واسطہ، اے درد تجھے علی کا واسطہ اس کے سر سے دور ہو جا۔ اس نے کہا آپ کی دعا اتنی جلدی قبول ہو گئی، آپ کی دعا اتنی جلدی قبول ہو گئی۔ کہا کیوں نہ ہو، دن بھر میں 100 اس کی مانتا ہوں، ایک میری مان لی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کہا میری اطاعت کرو، میری عبادت کرو، میں تمہیں اپنا، دیکھیں یہ تکوینیات میں تصرف اہل بیت کو تو یقیناً ہے، یقیناً ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو معصوم نہیں ہیں، لیکن اپنی اطاعت، اپنے علم، اپنی صحیح، اپنی تلاش کے، دیکھیں جہاز بنا لینا اور ہے، اور تسبیح پڑھ کے جہاز گرا لینا اور ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون سی میزائل ہے؟ یہ کون سا کہا؟ نہیں، یہ امر اطاعت کا اثر ہے، یہ اطاعت اللہ کا اثر ہے کہ تم دعا کرو، تمہیں مستجاب الدعویٰ بنا دیں گے۔ عزیزان محترم، قسم خدا کی، انسان اگر چاہے اسی فرش ازا کے ذریعے سے نہ جانے کتنی چیزوں کو کسب کرتا ہے، بہت بڑی نعمت ہے یہ فرش ازا۔ ابھی مولانا حسن جعفر صاحب اس فرش ازا کی فضیلت میں کچھ پڑھ رہے تھے، قسم خدا کی حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، یہ جتنی اس کی قدر کی جائے کم ہے، جتنی قدر کی جائے کم ہے۔ سید الشہداء خود آتے ہیں، امام حسین خود آتے ہیں، خود بنفس نفیس، روایت پڑھ رہا ہوں میں، بنفس نفیس آتے ہیں ہر فرش ازا پر، ہر فرش ازا پر، اور آنے کے بعد اپنے نانا سے کہتے ہیں نانا یہ میرے لیے رو رہے ہیں، یہ گریہ کر رہے ہیں، اماں یہ میرے اوپر آنسو بہانے بیٹھے ہیں، میرے لیے اشک بہا رہے ہیں، بابا علی یہ میرے لیے بیٹھے ہیں، آپ بھی ان کے حق میں دعا کریے، ہم بھی ان کے حق میں دعا کریں۔
اور یہی بات ختم نہیں ہوتی ہے، اس کے بعد جملہ یہ کہ امام حسین ایک ایک کا نام لے کر فرش عزا پر بیٹھا کرو جوانوں، باہر کھڑے نہ رہا کرو. فرش عزا کی زینت بنا کرو. زینت فرش عزا پر بیٹھے کہ تم خود مزین ہو جاؤ گے. تم زینت نہیں ہو بلکہ تم مزین ہونا چاہتے ہو تو خود مزین ہو جاؤ گے فرش عزا کے. قسم خدا کی ایک ایک کا نام لے کر دعا کرتے، ایک ایک کا نام. سید الشہداء کی پاک زبان سے ہم گناہگار کا نام آ جائے، ہم گناہگار. اور صرف جملہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتا، اس کے بعد امام کہتے کہ میرے عزاداروں، میرے ماتمداروں، مجھ پر رونے والوں، تمہیں نہیں معلوم کتنا بڑا اجر تم کو ملنے والا ہے، کتنا بڑا اجر ملنے والا ہے. میں قتیل الابرار ہوں، میں وہ ہوں کہ جسے رلا رلا کے مارا گیا، میں وہ ہوں کہ جسے تڑپا تڑپا کے مارا گیا، میں وہ ہوں کہ جو آواز دے رہا تھا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو ہماری مدد کرے، ہے کوئی جو ہماری نصرت کرے، ہے کوئی جو حرم رسول خدا کی حفاظت کرے، مگر کوئی نہ تھا. دو ساتھی امام کے شہید ہونے جا رہے تھے، ایک مرتبہ رونے لگے، زار و قطار رو رہے تھے، زار و قطار. مولا نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا آقا ہم اپنی شہادت پہ نہیں رو رہے ہیں، آقا ہم اپنی شہادت پہ نہیں رو رہے، ہم رو اس لیے رہے کہ تھوڑی دیر بعد آپ اکیلے ہو جائیں، تھوڑی دیر بعد آپ اکیلے ہو جائیں گے، تنہا ہو جائیں گے، کوئی آپ کا ناصر و مددگار نہ ہوگا. جبھی تو حسین جب رخصت آخر کو آئے ہیں، اور اتنا مظلوم تھا آقا، اتنا مظلوم تھا مولا کہ کبھی دائیں جانب دیکھتے تھے، کبھی بائیں جانب دیکھتے تھے. شاید عباس کو ڈھونڈ رہے ہو، شاید علی اکبر کو ڈھونڈ رہے ہو، شاید قاسم کو ڈھونڈ رہے ہو، شاید اون محمد کو ڈھونڈ. کہا ہو میرے شیرو، حسین اکیلا رہ گیا. جناب فاطمہ زہرا نے کسی خطیب سے کہا تھا میرے بچے کی رخصتی پڑھا کرو، میرے بچے کی رخصتی پڑھا کرو، کہ میرا بچہ جب رخصت ہوا ہے کس مظلومیت کے ساتھ رخصت ہوا ہے، کس مظلومیت کے ساتھ رخصت ہو رہا ہے. کوئی نہیں تھا. ایک مرتبہ زینب نکل کر آ گئی. بھیا گھبرانا نہیں، زینب تمہیں خدا حافظ کرے گی، زینب تمہیں بھیجے گی، زینب تمہیں خدا حافظ کے. زینب نے سوار کیا. ایک مرتبہ حسین بڑھ رہے مگر مڑ مڑ کر پیچھے دیکھ رہے ہیں، مڑ مڑ کر پیچھے دیکھ رہے ہیں. زینب بھائی کو دیکھ رہی ہے، بھائی زینب کو دیکھ رہا ہے. ایک مرتبہ مڑے دیکھا زینب نہیں ہے، واپس آگے دیکھا زینب بے ہوش زمین کربلا پہ پڑ رہی ہے. زینب بے ہوش ہے، پانی نہیں ہے کہ ہوش میں لایا جائے. امام حسین نے ہوش میں لائے. زینب صبر کرو، ابھی تمہیں بہت ظلم برداشت کرنا ہے، ابھی تمہیں بڑی تکلیفیں برداشت کرنا ہے. قسم خدا کی زینب نے جو مصیبتیں برداشت کی ہیں، جو تکلیفیں زینب نے اٹھائی ہیں، امام زین العابدین نے اٹھائی ہے. تبھی تو کہتے علماء کہ کربلا والوں کی پیاس کی ابتدا بھی معلوم ہے اور کربلا والوں کی پیاس کی انتہا بھی معلوم ہے، مگر اسیران کربلا کی نہ پیاس کی ابتدا تو معلوم ہے مگر انتہا معلوم نہیں کب تک پیاسے تھے. پھوپھی اماں آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں، پھوپھی اماں آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں کہ ہاں بیٹا اتنا کم کھانا اور پانی آتا ہے کہ بچوں کو دے دیتی ہوں، خود نہیں کھاتی. زینب میں اتنی طاقت نہیں ہے، زینب میں اتنی قدرت نہیں ہے کہ زینب کس طریقے سے اس طریقے اپنے بدن کو تقویت پہنچائے. آزان مطلع عزاداری کا ایک سسٹم ہے، ایک عزاداری کا نظام ہے، ہر جگہ اپنی طریقے سے عزاداری منائی جاتی ہے، ہر طریقے سے عزاداری کا ایک نظام ہے. عراق میں بھی دیکھا ہوگا کوئی شیور بنتا ہے، شیور بن کے الفاظ استعمال کرتا ہے، کوئی حسین بنتا ہے، کوئی حرملہ بنتا ہے. دیکھا ہوگا جس کو تازیاداری کہا جاتا ہے. ایک شخص تھا عراق میں جو شمر بنا کرتا تھا. میں ختم کیا آپ کی زحمت کو. شمر بنا کرتا تھا اور وہ الفاظ استعمال کیا کرتا تھا جو شمر کہتا تھا کہ تمہیں کوڑے ماروں گا، تمہیں تازیانے لگاؤں گا، تمہیں
قید کروں گا، تمہیں تماچے ماروں گا، یہ کہتا تھا روز عاشور۔ اسی طریقے سے عزاداری ہو رہی تھی، یہ کہہ رہا تھا، لوگ ہزاروں قطار رو رہے تھے، لوگ بے تحاشا رو رہے تھے۔ ایک مرتبہ اس نے وہ الفاظ استعمال کیے جو شمر کہتا تھا، تاب نہ لا سکے، برداشت نہ کر سکے، دوڑے، اور دوڑنے کے بعد اس کو اتنا مارا کہ وہ مر گیا، اتنا مارا کہ وہ مر گیا۔ علماء کو جب پتہ چلا، نکلے اس کی تدفین کے لیے، دفن کیا کربلا میں۔ دفن کرنے کے بعد جب پہلی رات کو ایک فقیہ اور عالم سویا، دیکھا وہ شخص بہت بڑے باغ میں ٹہل رہا ہے۔ پوچھا کیا عالم ہے تمہارا، کیا عالم ہے؟ کہا جیسے ہی آپ نے پتھر لگایا، آخری پتھر لگایا تھا، دو فرشتے آئے سلام کر رہے تھے، مگر مجھے نہیں، کوئی میرے سرہانے تھا انہیں سلام کر رہے تھے۔ میں نے سرہانے دیکھا تو حسین علیہ السلام، ابو الفضل عباس ہمارے سرہانے کھڑے تھے۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا، مولا آپ لوگ، آقا آپ لوگ؟ کہا ہاں ہم لوگ، میری ماں نے تجھے سلام کہلوایا ہے، میری ماں نے تجھے سلام کہا ہے کہ تو شمر کا رول ادا کر کے میرے زائرین کو، میرے عزاداروں کو رلاتا تھا، میری ماں نے تجھے سلام کہا، جنت کی بشارت دی ہے۔ حسین نے ایک مرتبہ جملہ عجیب کہا، امام حسین نے کہا کہ اے شمر کا، میں آپ کو شمر کا مجھے معلوم ہے، تو عمر سعد کا شمر نہیں، تو میرا شمر ہے، تو حسین کا شمر ہے۔ ان الفاظ کو ادا کر جو الفاظ تو وہاں ادا کرتا تھا۔ آقا مجھے معاف کریے، میں وہاں رلانے کے لیے کہتا تھا کہ نہیں، میں چاہتا ہوں ان الفاظ کو دوبارہ ادا کرو۔ امام حسین نے جملہ کہا، ابو الفضل عباس نے کہا دیکھو آقا کا حکم ہے ادا کرو۔ ایک مرتبہ اس نے کہنا شروع کیا، زینب تجھے ماروں گا، زینب تجھے تازیانے لگاؤں گا، زینب تجھے اسیر کروں گا، زینب ایسا کروں، کہہ رہا تھا، حسین سر و سینہ پیٹنے لگے۔ آئے میری بہن زینب کتنی مظلوم ہو گئی، کتنی اکیلی ہو گئی، کتنی تنہا ہو گئی کہ تازیانوں پہ تازیانے کھاتی رہی، رسن بستہ دیار بدیار پھراتی رہی، کوئی ناصر و مددگار نہ تھا، کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔